خاتون ہے، ایک غلام ہے۔ عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا ایمان لازم ہے، ابو بکر کا ایمان لازم نہیں، متعدی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد باہر نکلا، حضرت عثمان نو اپنے نام والا کے لے پڑیا۔ یہ پھر نکلا، حضرت طلحہ کو لے آیا۔ یہ پھر نکلا، حضرت زبیر کو لے آیا۔ یہ پھر نکلا، عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا۔ اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے لوگوں، 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پہ مومن ہوئے۔ حضرت عثمان کا 5واں نمبر ہے۔ ہماری تاریخ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، اس میں غلط لوگ گھسے، ورنہ تو آپ بتائیں، آپ کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت زینب، وہ شادی شدہ ہے، ان کی شادی ہو چکی۔ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے کلمہ نہیں پڑھا ہو، نہیں ہو کسی کتاب میں ان کا کبھی تذکرہ پڑھا، کسی عالم نے بیان کیے، کسی خطیب نے اس پر روشنی ڈالی، آپ کو اس طرح متوجہ کیا ہو؟ حضرت رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، عمر 6 سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے، سے چھوڑیے، کسی کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے؟ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کا تذکرہ ملتا ہو کہ اس نے ایمان قبول کی؟ اس کو چھپایا گیا ہے، اس پر پردے ڈالے گئے۔ حضرت عثمان 5ویں، 6 یا 7ویں مسلمان ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ السابقون الاولون میں جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی تھی، اسی شخصیت کا نام ہے حضرت عثمان، جن کے پچھلے مہینے کی 18 تاریخ کو یوم شہادت ہے، جو گزر گیا مہینہ ذوالحج کا۔ ہم اہل سنت یا ہماری شریعت کسی کا یوم ولادت اور یوم شہادت منانے کی طرف رغبت نہیں دیتی۔ فلاں کا یوم مناؤ، فلاں کا یوم مناؤ، فلاں کا یوم۔ صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت ہو نہیں، چاروں ائمہ میں سے کوئی امام اس کا قائل نہیں ہے، کسی کتاب میں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے بزرگوں کے یوم نہ مناؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اصل چیز تعلیمات ہیں، وہ جو تعلیمات دے کے گئے ہیں نا، ان تعلیمات کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کو لاؤ۔ آج جو میں آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں، اسے اپنے سینے پر، سینے کی تختی پر لکھیے گا۔ سنتے تو ہوں گے آپ، لیکن جس طرح بندیالوی بیان کرے گا اس طرح نہیں سنتے ہوا۔ نبوت کے ملنے کے بعد، میرے لفظوں کو ذرا میں تول تول کے لفظ بول رہا ہوں، آپ بھی ذرا غور سے سنیں کیا لفظ کہہ رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں۔ نبوت کے ملنے کے بعد میرے آقا نے پہلا رشتہ جس شخص سے جوڑا، اس شخص کا نام عثمان ہے۔ آپ کہیں گے یہ قید کیوں لگائی نبوت کے ملنے کے بعد؟ اس لیے
کہ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے رشتے ناطے کیے. اپنی شادی کی حضرت خدیجہ سے نبوت کے ملنے سے پہلے کی. اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی حضرت سیدہ زینب نبوت کے ملنے سے پہلے کی. میں نے قید کیوں لگائی؟ نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ میرے نبی نے جس شخصیت سے جوڑا اس کا نام عثمان ہے. یہ قید میں نے اس لیے لگائی نازک دماغ لوگ اس کو کیچ کریں، اس کا مزہ لیں، اس کی گہرائی میں اتریں. نبوت کے ملنے سے پہلے، نبوت کے ملنے سے پہلے جو رشتے میرے نبی نے کیے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتے میرے نبی نے کیے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیے تھے. دونوں میں کوئی فرق نہیں. جو رشتے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے خود کیے، اپنی مرضی سے کی، اور جو رشتے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کی وہ کس کے حکم سے کیے؟ وہ اللہ کے حکم سے کیے. اس لیے بندیالوی نے قید لگائی نبوت کے ملنے کے بعد پہلا رشتہ جو میرے نبی نے جوڑا، جس شخص سے جوڑا اس کا نام کیا ہے؟ نا آپ نے حضرت رقیہ ان کے نکاح میں کاتب. چاروں ائمہ آج بھی اہل سنت کے جتنے کہلانے والے لوگ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا اجماع ہے. ایک بندے کا بھی اختلاف نہیں، ایک بندے کا بھی. سب کا اجماع ہے اس بات پر، اکٹھ ہے کہ میرے آقا کی 4 بیٹیاں. کتنی تھی؟ 4. تمام علماء اس مسئلے پر متفق ہیں، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا. جس مسلک کا بھی ہے اس سے اختلاف نہیں کرتا. میرے آقا نے اپنی بیٹی رقیہ، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی. حضرت رقیہ کا انتقال ہو. یہ جو دامادی اور سسر کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک بھی، پیارا بھی، بڑا محبت والا رشتہ ہے. یہ داماد بندے دا پتر ہو، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے تو آپ اس سے بیٹوں سے زیادہ محبت کریں. بڑا نازک رشتہ. وہ رشتہ ٹوٹ گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت عثمان پریشان رہنے لگے. میرے آقا نے اس پریشانی کو بھانپا تو میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں. اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے، اگلی بات تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے تھی. یہ جبریل کھڑے ہیں، مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں. آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم، اس کی شادی بھی کس سے کر دی؟ حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی ام کلثوم کی بھی کبھی انتقال ہو. پھر وہ رشتہ ٹوٹا، وہ جو دامادی والا رشتہ تھا. پھر پریشان ہوئے. میرے آقا نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی. ایک روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی نا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس پوری کائنات میں، اس پوری خلقت میں، اولاد آدم میں
صرف عثمان، جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں، پوری اولاد آدم میں کوئی دوسرا بندہ نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، یہ شرف اسی کا ہے۔ بے شک